ان کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے دسمبر کی 4 اور جمادی الثانی کے 1 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ یوٹی لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے کو لے کر لداخی عوامی نمائندہ تنظیموں ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا گزشتہ روز امور داخلہ مرکزی وزیر مملکت نتن آنند رائے کی سربراہی میں ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ کل شام 5 بجے نئی دلی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے لداخی رہنماؤں نے اس میٹنگ کو کامیاب اور مثبت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے اصولی طور پر ان کے 4 نکاتی ایجنڈے پر اصولی طور پر بحث کرنے کو قبول کیا اور ان میں سے روزگار کی فراہمی اور پبلک سروس کمیشن کی قیام جیسی اہم ایجنڈے پر اہم پیش رفت ہوئی۔ اس مسئلے پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے لداخی زعماء نے بتایا کہ میٹنگ میں روزگار سے جڑے مسئلے پر تفصیلی گفت و شنید ہوئی اور یوٹی لداخ میں موجود گزٹڈ اور نان گزٹڈ خالی اسامیوں پر جلد بھرتی کا عمل شروع کرانے کا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح بھرتی کے عمل میں لداخیوں کے لیے 95% ریزرویشن دینے پر بھی سرکار راضی ہوئی۔ لداخی زعماؤں نے مزید کہا کہ لداخ میں قانون سازیاں موجود نہ ہونے کے سبب لداخ پبلک سروس کمیشن قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر نمائندہ تنظیموں نے ایک پبلک سروس کمیشن کے تحت جانے والی بھرتیوں کے عمل کو جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے تحت کیے جانے کی وکالت کی، جسے کمیٹی نے اصولی طور پر قبول کر لی۔ زعماء نے یہ بھی امید جتایا کہ اس ضمن میں 3 ماہ کے اندر تمام قانونی لوازمات مکمل کی جائے گی۔ دینی اسنا معتبر ذرائع سے ملی خبروں کے مطابق میٹنگ کے دوران ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند نے سانکو سورو اور شکر چکتن و شرگول کو ضلع کا درجہ دینے کی شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر ضلع کرگل میں ایام فاطمیہ دوئم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ مجلس اعضاء کے دوران علماء کرام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی پر روشنی ڈالی اور لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی۔ ایام فاطمہ کی مناسبت پر کرگل شہر کو سیاہ بینروں اور پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ضلع کرگل کے طول و عرض میں ایام فاطمہ کی مناسبت پر مجلس اعضاء منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہل کونسل کرگل نے کرگل ہوائی اڈے پر سول پروازوں کے آپریشن کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے سول ایویشن کے وزیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جعفر آخوند نے ایئرپورٹ پر سول فلائٹس آپریشن شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے 72 سیٹوں والی ہوائی جہاز چلانے کی تجویز پیش کی۔ مزید برآں ڈاکٹر جعفر آخوند نے درخواست کی کہ ایک ماہر کمیٹی ہوائی اڈے کا دوبارہ سروے کرنے کی غرض سے دورہ کرنے کی درخواست کی تاکہ ہوائی جہاز کے آپریشن کی فیزیبلٹی کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکے۔ شہری ہوابازی کے وزیر نے ان معاملات کو فوری حل کرنے میں مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے ضلع کرگل میں ہوائی رابطے کو بہتر بنانے اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی لگن کو ظاہر کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منگل کو ایک بار پھر اپوزیشن نے زوردار احتجاج کیا۔ اس کی وجہ سے ایک دن قبل تعطل کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی حکمران محاذ کی کوشش بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اڈانی کے موضوع پر احتجاج کے دوران سماج وادی پارٹی اور
TMC کے اراکین بھلے ہی کانگریس کے ساتھ نہیں دکھائی دیے، لیکن انڈیا اتحاد کی دیگر پارٹیاں متحد رہیں اور ایوان کے اندر اور باہر زبردست احتجاج کیا۔ اڈانی کے علاوہ دونوں ہی ایوانوں میں سنبل اور منی پور کے تنازع پر بھی اپوزیشن نے حکمران کو گھیرنے کی کوشش کی۔ غزہ پٹی ریلیف اینڈ ریسکیو آرگنائزیشن کے ترجمان محمود بسل نے مزید کہا، شمالی غزہ پٹی کے باشندوں کو 60 دنوں سے اچھی خوراک اور پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بیت اللہیہ اور دیگر شمالی علاقوں میں صورتحال تباہ کن ہے اور ہم ان علاقوں کے باشندوں کو صحیح طبی اور ہنگامی خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ بسل نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ پٹی کے شمالی حصے میں نسل کشی کر رہی ہے اور اس علاقے میں مکانات ناقابل رہائش ہیں۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔